بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ تمام طلبہ و طلبات جو فرسٹ ایئر کے ہیں، آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے 11th کلاس اردو کا پیپر جو ہے وہ آپ کو میں بتانے چاہ رہا ہوں۔ کون کون سے کوسچنز اس ویڈیو کے اندر میں ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو دوں گا کہ آپ کا جو پیپر ہے وہ کس کس چیپٹر میں سے آئے گا، کتنا آئے گا، اور کون کون سے خلاصہ جات آئیں گے، ہر ایک چیز ڈیٹیل سے بتائی جائے گی۔ تو اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لازمی یہ دیکھ لیں کہ اس ویڈیو میں بتائے جانے والے تمام سوالات لازمی یاد کرنے ہیں۔ ایک یہ پوائنٹ، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو کو چھوڑنا نہیں ہے، یعنی اگر آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر چھوڑ دیں گے بیچ میں تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ویڈیو دیکھنی ہے تو پوری دیکھنی ہے، انشاءاللہ سارا پیپر اسی میں سے آئے گا۔ یہ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پورا گیسٹ پیپر چیک کرنے سے پہلے۔ اس کے بعد آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ آل پنجاب بورڈ اسٹوڈنٹس، جس میں لاہور بورڈ ہے، گجرانوالہ بورڈ ہے، سرگودا ہے، سہیوال ہے، ملتان ہے، فیصل آباد ہے، ڈی جی خان ہے، راول پنڈی ہے، بہاولپور ہے، یہ تقریباً 9 ایجوکیشنل بورڈز جو آپ کو میں نے بتائے ہیں، ان نے یہ پیپر اچھی طرح کرنے ہیں، کیونکہ مسٹ فالو، اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ A+ گریڈ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ آپ تمام اسٹوڈنٹس پوری جو ڈیٹیل میں نے لکھی ہے یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ لازمی طور پر اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو آپ لازمی طور پر سبسکرائب بھی کریں ویڈیو کو، اور لائک اور شیئر چینل کو ضرور کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا، تاکہ باقی اسٹوڈنٹس کو بھی آپ کی وجہ سے فائدہ ہوتا رہے۔ انشاءاللہ A+ گریڈ آپ کا فلی آئے گا۔ تو آپ تمام اسٹوڈنٹس کو ابھی میں بتاتا ہوں پیپرز کے حوالے سے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو بتایا جائے گا جو پیپر ہے وہ کیا ہے۔ اس میں دیکھیں کہ آپ کا جو پیپر ہے انٹرمیڈیٹ پارٹ فرسٹ کا، یہ گروپ نمبر 2 کا بھی ہے، گروپ نمبر 1 کا بھی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ گروپ نمبر 2 لکھا ہوا ہے، یہ گروپ نمبر 1 اور 2 دونوں نے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ وقت جو ہے وہ آپ کو یہ دیا جائے گا، اس میں 2 گھنٹے 40 منٹ ہیں، ٹوٹل نمبر آپ کے 80 ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں پہ کچھ چیزیں جو آپ کو بتانے والی ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس جو ہے اس میں یہ کوسچن نمبر ہے 2، ٹھیک ہے، یہ سوال ہے جس میں درج ذیل اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ اس میں اور شاعر کا نام بھی لکھنا ہے، نظم کا عنوان بھی لکھنا ہے۔ یہ اس کے مارکس کی ڈویژن ہے جو آپ کے سامنے آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے۔ 118 کے حساب سے شاعر کا نام 1 نمبر، نظم کا نام بھی 1 نمبر، 8 نمبر جو ہیں وہ آپ کے اس کی شعر کی تشریح کے ہوں گے۔ اب آپ کو تمام اسٹوڈنٹس کو بتاتے چلیں اس میں کون سا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و سامان، انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ یہ ہو گیا، یہ ایک آپ نے کرنا ہے۔ پھر آگے دوسرے نمبر پہ ہے اشعار کی تشریح، جس میں شاعر کا نام بھی کچھ غلط بھی تو نہیں کیا، میرا تنہا ہونا، عطش و آب کا ممکن نہیں یکجا ہونا، ایک نعمت بھی یہی ایک قیامت بھی یہی، روح کا جاگنا اور آنکھوں کا بینا ہونا، جو برائی تھی میرے نام سے منسوب ہوئی دوستوں، کتنا برا تھا میرا اچھا ہونا۔ یہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے حصہ اول ہے۔ حصہ اول کے بعد آگے آ جاتا ہے حصہ دوئم، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر سے آپ کو سیاق و سباق کے حوالے سے کسی ایک چیز کی تشریح کرنی ہے، مصنف کا نام، سبق کا عنوان، یہ مسٹ آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آگے کیا ہے کہ اس میں 113 کے حساب سے مارکس کی ڈویژن ہے۔ یہ اس کا جو ہے لکھا ہوا ہے الف، جس میں راست بازی اور وہ تمام اوصاف جو ایک راست باز آدمی میں ہونے ضروری ہیں، جیسے صدق، مودت، دلیری، آزادی وغیرہ، اس محض کو خصوصیات میں سے دے۔ اس شخص نے اگر سچ پوچھی تو اپنی آزادانہ تحریروں سے اردو لٹریچر میں آزادی اور سچائی کی بنیاد ڈال دی۔ اس نے لوگوں کو مجبور کیا کہ سچ بات کہنے میں کسی کی طعن ملامت سے نہ ڈریں، جو بات اس کو حق معلوم ہو، اس کے امی کے کہنے کے بھی کبھی خیال نہ آیا کہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص بھی اس بات کے ساتھ اتفاق کرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ ایک یہ ہو گیا۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ آئیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اب اس کو میری سادہ لوچی کہیے یا خلوص نہیں، شروع میں میرے خیال تھا کہ انسان محبت کا بھوک ہے اور جانور اس واسطے پالتا ہے کہ اپنے مالک کو پہچانے اور اس کا حکم بجا لائے۔ گھوڑا اپنے سوار کا آہن اور ہاتھی اپنے محبت کا انس پہنچاتا ہے، کہتا اپنے مالک کو دیکھتے ہی دم بلانے لگتا ہے، جس سے مالک کو روحانی خوشی ہوتی، ٹھیک
ٹھیک ہے، سپیرے مل جاتے، مرغیاں، میں نے آج تک کوئی مرغی ایسی نہیں دیکھی جو کسی اور کو جانے جس کو کوئی پرائی کی تمیز ہو۔ یہ آپ کے 2 پیراگراف یہ آپ نے کرنے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ اگر دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ سبق کا خلاصہ اور مصنف کا نام جو ہے وہ تحریر کرنا ہے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک تو لکھا ہوا ہے سب سے پہلے لاہور کا جغرافیہ، اور دوسرا جو ہے وہ اس کی عزت کے حوالے سے جو ہے نا وہ آپ کو کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے اختر شیرانی کی نظم ہے برسات، اس کا خلاصہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد 2 سہیلیوں کے مابین فیشن کے موضوع پر مکالمہ لکھنا ہے۔ کرکٹ کا میچ کا دیکھوں اب خود کا حال جو ہے اس کے بارے میں تحریر کرنا ہے۔ یہ مارکس ساتھ ساتھ اس کی ڈویژن لکھی ہوئی ہے، یہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ دیکھ لینی ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جائے جو آپ کو صنعت جاری چیئرمین بورڈ کے نام سے ہوتی ہے اس کے لیے درخواست لکھنی ہے۔ پھر نیکسٹ آگے ہے مناسب جو ہے نا عبارت کی تلخیص کرنی ہے، مناسب عنوان بھی ساتھ دینا ہے۔ اس میں یہ سارا لکھا ہوا ہے کہ بے ترتیبی میں ایک حسن تھے، کچتے کوتے اور شرارتیں کرتے ہوئے بچپن میں جو کشش تھی وہ ایک متین مہذب چبا کر طوطی کی طرح جو ہے رنانی باتیں کرنے والے بچے میں کہاں، فطرت کا سارا حسن اسی کی بے ترکیبی میں ہے۔ سیدھے ہاتھ تو صرف انسان کھینچتا ہے، انسان کے اگائے ہوئے باغوں اور ترتیب دیے ہوئے پارکوں کا سارا حسن قاعدے اصول کا رہن منت ہے، لیکن فطرت کا حسن تو ان باتوں کا محتاج نہیں جو پاگل کر دیں، یعنی خوبصورتی اور اس کے بعد جوشیلی کیفیت ایک جنگل میں ہو، ایک صاف ستھرے بنے بٹھے باغیچے میں کہاں، انسان کی ساری اشیاء کو ترتیب دینے میں بیت جاتی ہے اور ہر بار فطرت کی لازوال بے ترتیبی کا عمل پڑھ کر اس ترتیب کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ آپ تمام اسٹوڈنٹس لازمی اس کو آگے دیکھتے جائیں، اس میں آگے موجود آپ تمام اسٹوڈنٹس کو بتانے جا رہا ہوں، آگے بھی اس کا کچھ اشعار کی تشریح جو ہے یہ آپ تمام اسٹوڈنٹس سارے دیکھیے گا، دونوں گروپس کے، فرسٹ ٹائم اور سیکنڈ ٹائم تمام گروپس کے۔ یہ آگے ایک کوسچن ہے جس میں اشعار کی تشریح، شاعر کا نام اور نظم کا نام بھی تحریر کرنا ہے۔ اس میں جو ہے یہ الف بے دونوں اشعار لکھے ہوئے ہیں، یہ پرچم ہے نشاں عالم میں فتح کامرانی کا، زمین پر ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا، یہ پرچم ہے رواج عظیم الشان کا پرچم، یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم۔ اس کے بعد اشعار کی تشریح، شاعر کا نام بھی تحریر کرنا ہے۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر حال دل سے جدا نہیں ہوتا۔ یہ ہو گیا حصہ والا حصہ دوم میں سے سیاق و سباق کے وجہ سے کسی ایک چیز کی تشریح، مصنف کا نام، سبق کا عنوان یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس میں الف ہے تمام تجربوں سے ثابت ہوا کسی ملک کی خوبی، عمدگی اور قدر و منزلت کی نسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اسی کے ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادات، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے، کیونکہ قوم شخصی عادتوں کا مجموعہ اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مردہ عورتوں بچوں کی شخصی ترقی ہے جس سے وہ قوم بنی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے باپ نے بیڑی چارپائی کی پٹی پر رگڑ کر بجھا دی اور اسے دوبارہ پینے کے خیال سے انہیں اپنے کان پر جما کر روشن کی طرف کا دیکھا، اس جیسے دھچکا سا لگا اندھیرے میں برج، سارا ڈیٹیل سے آپ کو پتہ نظر آ رہا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے خلاصہ آپ نے لکھنا ہے، مصنف کا نام بھی لکھنا ہے، سر سید احمد خان کے اخلاق و خصائل۔ اس کے بعد کیا واقعی دنیا گول ہے، تو تمام سٹوڈنٹس یہ پورا دیکھیں۔ اس کے بعد اختر شیرانی کی نظم ہے برسات، یہ بار بار آ رہا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے کرنا ہے برسات، ٹھیک ہے، اس کا خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ 2 دوستوں کے درمیان جو ہے علم کے فائدے پر جو ہے مکالمہ لکھنا ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کی رودات جو ہے وہ قلم بند کرنی ہے۔ چیئرمین بورڈ کے نام صنعت جاری کرنے کی درخواست لکھنی ہے۔ اس کے بعد عبارت کی تلخیص، مناسب عنوان بھی تحریر کرنا ہے۔ یہ نیچے جو ہے اس کی ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، جس میں آج کل جرائم بہت بڑھتے جا رہے ہیں، بعض لوگ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، کہیں لاشعوری حیوانی خدشات کی تکمیل کے لیے یہ ساری ڈیٹیل جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ پیراگراف ہے، اس کو آپ نے مسٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ تمام سٹوڈنٹس لازمی کریں گے تو آپ کو پورا پیپر سمجھ آئے گا۔ اس کے بعد یہ کچھ امپورٹنٹ جو ہے یہ حصہ نصب جو ہے اس میں سے تشریح و خلاصے کے لیے عام اسباق ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ ایک ہے اسوہ حسنہ، اپنی مدد آپ، ابو القاسم زہراوی، سفارش طلب، چراغ کی لو اوور کوٹ، اور آنا گھر میں مرغیوں کا۔ حصہ نظم میں سے آپ نے حمد، مستقبل کی جھلک، برسات یہ کرنا ہے۔ تشریح اور خلاصے کے لیے اہم نظمیں، اس میں پیغام ہے، خطاب، جوانان اسلام اور وحدانیت۔ حصہ غزلیات میں سے جس سر کو غرور آج ہے، یعنی میر تقی میر کا گل کو ہوتا ہے صبا، میر تقی میر یہ آرزو تھی حیدر علی آتش، اثر اس کو مومن خان مومن، ٹھانی تھی دل میں مومن خان مومن، خاطر سے یا لحاظ سے میر زار خان
दाग, ठीक है, ये आपने करना है। और उसके बाद आगे आ जाता है अब तो कुछ और है और ही अहमद नदीम कासमी। रुदाद नवेसी कौन सी है? यौम इकबाल की तकरीब, सालाना जलसे, तकसीम इनामात, एक मुशायरा। मुकालमा कौन सा आपने करना है? दो दोस्तों में सिगरनोशी पर मुकालमा, मालक मकान और किराएदार के मकान, दो अजनबियों की गुफ्तगू, मोबाइल फ़ोन के हवाले से मुकालमा, बेरोज़गारी के मसले, दो हम जमातों के दरमियान मुकालमा, दरख्वास्त नवीसी में सनत के असूल के लिए, वसूल मालिया, वसूल कीमत अराजी, वसूल कीमत जानवर, वसूल कीमत साइकिल। तारीफ़ें कौन कौन सी आनी चाहिए? इस्तारा की, रदीफ़ की, काफ़िया और मक्ता की तारीफ़ें भी साथ आपने करनी हैं। उसके बाद नीचे देखें, ये आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अब शेर दोबारा से मैं आपको बताने लगा हूँ, जिसमें शार तशरीह नज़म का उन्वान और शायर का नाम भी लिखना है। इसमें अलीफ है, ये पहला सबक था किताब खुदा का कि है सारी मखलूक उम्बाए खुदा का, वही दोस्त है खालिक दूसरा का खलाइक से है जिसको रिश्ता इलाका। उसके बाद ज़ाहिर शायर की तशरीह और शायर का नाम भी लिखे, ए ताहिर लाहूती, उस रिस्क के मौत अच्छी जिस रिस्क के आती हो परवाज़ में को होता ही। उसके बाद है दारा सिकंदर से है उम्मत फ़कीर ऊला, वो जिसकी फ़कीरी में बुए असनतुल नहा, आइन जवा मर्दा हक़ के गोई बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। ये आपने शेर के अशआर जो हैं नज़म के हैं, गज़ल के नीचे आपको सारे मुकम्मल करने हैं। ऐसा दो में आगे चलें, इसमें से आपने इक़्तिबास के हवाले से तशरीह जो है हवाला सियाक़ो सबाक जो है ये मुकम्मल करनी है। सबक का उन्वान मुसन्नफ़ का नाम भी लिखना है। अलीफ क्या है? मेरा बच्चा मेरी आँख का तारा है, देखो तो कैसे तन कर चल रहा है, इसका बाहर निकला हुआ सीना देखो, सांस किस बेखौफी से आ जा रहा है। शाबाशी मेरे लाडले शाबाश, सर उठाइए तुम पर सबको नाज है, तुझ पर मेरे दुलारे, तुझ पर जिसे मर जाना है। देख लो उसे देख लो जिसके बदन में गर्म खून लहरें मारता था, जिसके दिल में कातिल की लहू की एक बूंद भी थी। उसके बाद आगे आ जाता है, तमा ऐसी चीज़ है कि बड़ा सियाना आदमी भी भूखा धोखा खा जाता है। जंगली जानवर मीना तोता लाल बुलबुल आदमी की शक्ल से भागते हैं, लेकिन बताने की तमन्ना से जाल में फंस जाते हैं और ज़िंदगी भर कफ्स में कैद रहते हैं। इस तरह मैं आकर अपना फ़ायदा देकर खुश हुआ जब मिजाजदार ने कहा कि वो बेगम का तमाम असबाब जो बिकने को निकलेगा मेरे पास लाने का वादा कर दी, तो मुझे अकल ने कहा ज़रूर देखना चाहिए। उसके बाद जो है आगे किसी एक निसाबी सबक का खुलासा है और मुसन्नफ़ कराम है, जिसमें मेहनत पसंद खुदमंद कुर्तबा का काजी इसरार हक मजाज की नज़म नौजवान से खिताब का खुलासा भी तहरीर करना है। उसके बाद उन्वानात में से किसी एक मुफस्सल मज़मून पर नोट, जिसमें मेरी पसंदीदा शख्सियत, मोबाइल फ़ोन के फ़वाइद नुकसानात, उर्दू हमारी कौमी ज़बान, अखबार की मुदीर के निजी चैनल, ये सारे इसके हवाले से ख़त भी तहरीर करना है। उसके बाद नीचे जो है वो आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बताने जा रहा हूँ, जिसमें ये देखें, ये एक पेपर जो है आपके सामने, इस पेपर को आपने लाजमी करना है। ये डिटेल से है, इंटर पार्ट 1 का, क्लास 11वीं का, ये आपके लिए टाइम ये सारा लिखा हुआ है। ये आपका पेपर जो है ये पेपर बहुत ज़्यादा दफ़ा आया है, ठीक है। ये मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक वेबसाइट से लिया गया है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है। ये नौकरी के लिए अखबार का ऐलान न पढ़, जान पहचान की बातें हैं कहाँ मान न पढ़, जिनको मिली है उन्हीं मेले पहले ही मिल जाती है, बस दिखावी ही के होते हैं ये फरमान न पढ़। दाइज़ैल गज़ल के इशार की अलग अलग तशरीह कीजिए। शायर का नाम असर उसको ज़रा नहीं होता, रंजो राहत फ़ज़ाफ़िरा नहीं होता, ज़िक्र अग़याज़ से हो मालूम, हरफ़ नासिख बुरा नहीं होता, तुम हमारे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। उसके बाद ये आगे हिस्सा दोयम है, जिसमें आपने तशरीह करनी है, सबक का उन्वान भी लिखना है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक एक आफ्ताब आलम ताब था, जिससे ऊंचे पहाड़ में लहरें सब्ज़ खेत, ये सारी डिटेल आपके सामने यहाँ तक करना है। दूसरा पैराग्राफ हम सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना मशरिक़ हाथ में हो माँ मग़रिब क्या, जब ये सारा डिटेल ये देख ले हो, ये आपने करनी है। उसके बाद यहाँ पे निसाबी असबाक में से एक खुलासा लिखना है। ओवर कोट है लाहौर का जोग्राफिया, नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है तस्लीम और रज़ा, उसका खुलासा, दो दोस्तों के दरमियान इम्तानी निज़ाम के मौजू पर मुकालमा भी लिखना है। और उसके बाद है अपने कॉलेज में यौम इकबाल के हवाले से होने वाली तकरीब में शिरकत करने की रुदाद लिखनी है। सफाई के लिए दरख्वास्त चेयरमैन बल्दिया को लिखनी है और अबारत की तलखीस जो है ये आपने करनी है। यहाँ तक इंशाल्लाह A+ ग्रेड जो है वो यकीनी हो जाएगा अगर ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक जो नोट है वो आपने इसको समझना है। ये लिखा हुआ है कि दीज आर ऑल गेस्ट पेपर्स एंड मेक बाय द एक्सपर्ट्स, कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना
ان کی طرف سے یہ آپ کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اور لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے پریپیئر کرنا ہے فل سلیبس، پہلے وہ کام کریں، پھر ٹوٹلی ڈیپینڈ نہ کریں کہ اس طرح کے گیسٹ کے اوپر، یہ آپ کا شکریہ ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کے لیے بیسٹ آف لک ہے، اللہ تعالیٰ تمام اسٹوڈنٹس کو کامیاب کریں گے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، چینل کو ضرور پیار دیتے ہوئے سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ تعالیٰ تمام اسٹوڈنٹس کو کامیاب کرے، خوش رہیں، آباد رہیں۔